نمبر 61 حصول المأمول من علم الاصول، یہ علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1307 ہجری کی تصنیف ہے۔ علامہ نواب صدیق حسن خان مسلک کے اعتبار سے اہل حدیث عالم گزرے ہیں اور انہوں نے بہت سی مفید کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ان کی ایک کتاب یہ بھی ہے حصول المأمول۔ یہ کتاب در حقیقت تلخیص ہے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول۔ ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، علامہ شوکانی متوفہ 1250 ہجری کی کتاب کی انہوں نے تلخیص کی ہے حصول المأمول کے نام سے۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ 1406 ہجری میں دارالصحوہ قاہرہ سے طبع ہوئی ہے۔ علامہ نواب صدیق حسن خان نے بہت سی کتابوں میں جو استفادہ کیا اور تلخیص کی وہ علامہ شوکانی کی کتابوں کی علامہ شوکانی بھی چونکہ تقلید کے قائل نہیں تھے اور علامہ نواب صدیق حسن خان بھی۔ علامہ شوکانی کی جو فتح القدیر جس کا میں نے تعارف عرض کیا، تو فتح القدیر کے بعد جو علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے تفسیر لکھی ہے تو فتح البیان فی مقاصد القرآن، یہ تفسیر بالروایہ ہے۔ تفسیر بالروایہ میں 14 تفاسیر بنتی ہیں اور 14 تفاسیر کا تعارف گزشتہ سال میں نے کرا دیا تھا۔ تو ان تفاسیر میں 14ویں نمبر پر آخر میں نواب صدیق حسن خان کی فتح البیان ہے، اور یہ فتح البیان ماخوذ ہے فتح القدیر شوکانی سے۔ فتح البیان فی مقاصد القرآن یہ بھی تفسیر بالروایہ ہے کہ اس میں انہوں نے روایات اور آثار لی ہیں، ماخذ اس کا فتح القدیر ہے اور تفسیر ابن کثیر ہے۔ ان دونوں کی روشنی میں انہوں نے روایات اور آثار کو یکجا کیا۔ تو بہرحال علامہ نواب صدیق حسن خان کی یہ تفسیر بھی تفسیر کے اس میں مفید ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے ابجد العلوم، ابجد العلوم، اس کتاب کا عنوان یہ ہے کہ انہوں نے اس میں فنون کا تعارف اور ان فنون پر لکھی گئی کتابوں کا مختصر تعارف کیا ہے، جیسے فن منطق ہے، بلاغت ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے۔ ہر فن کے بارے میں مختصر تعارف ہے اور اس فن پر جن اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے اگرچہ اس فن پہ لکھا گیا ہے اور علامہ نواب صدیق حسن خان کا کام زیادہ تر انہی سے ماخوذ بھی ہے۔ ایک حاجی خلیفہ رحمہ اللہ متوفہ 1067 ہجری کی کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، تو اس سے انہوں نے استفادہ کیا ہے ابجد العلوم میں۔ اور اسی طرح مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ، یہ علامہ تاش کبرزادہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس سے بھی انہوں نے استفادہ کیا۔ تو بہرحال یہ دو کتابیں ان کے لیے زیادہ تر ماخذ رہی ہیں، جس سے انہوں نے استفادہ کر کے ابجد العلوم میں اپنی معلومات بھی اس میں یکجا کیں، اپنے مطالعے کے ساتھ اضافہ بھی کیا۔ اس لیے اگر ممکن ہو یہ کتاب بھی مفید ہے۔ ان کی ایک اتحاف النبلاء ہے، اتحاف النبلاء، اس میں انہوں نے اہل علم کے تراجم اور مختصر سوانح لکھی ہے۔ ہندوستان کے اندر جو علماء آئے ہیں ان علماء کی سوانح، ان کے مختصر حالات اور ان کی کتابوں کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب بھی مفید ہے، اتحاف النبلاء کے نام سے۔ علامہ نواب صدیق حسن خان کے جتنے رسائل تھے اس کا اس وقت اردو میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی اس وقت لاہور سے شائع ہو گیا ہے۔ ان کے تفسیر کے رسائل الگ کیے گئے، حدیث کے رسالے الگ کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو فقہ پر دیگر عنوانات پر رسائل ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اگر کوئی اردو زبان میں پڑھنا چاہے تو وہ رسائل الگ سے طبع ہیں، رسائل علامہ نواب صدیق حسن خان کے حدیث اور فقہ میں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا حصول المأمول کی، جو علامہ نواب صدیق حسن خان کی ہے، یہ کتاب طبع ہے۔ ان کے بیٹے ہیں وہ بھی اپنے دور کے محدث گزرے ہیں، اور انہوں نے صحیح بخاری کی فارسی میں شرح لکھی ہے تیسیر القاری کے نام سے۔ یہ فارسی زبان میں بخاری کی شرح ہے، اور اس کا نسخہ دارالعلوم کی لائبریری میں ہے۔ جو نواب صدیق حسن خان کے بیٹے کی شرح ہے، فارسی زبان میں انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ نمبر 62 علم اصول الفقہ، شیخ عبد الوہاب خلاف رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1375 ہجری کی یہ تصنیف ہے، اور یہ کتاب 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ القسم الاول فی الادلۃ الشرعیہ، اس کی جو پہلی قسم ہے وہ ادلہ شرعیہ کے بارے میں۔ اس کے تحت انہوں نے قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، مسائل مرسلہ، عرف و عادت، استصحاب،
شرائع من قبلنا اور قول صحابی کا تذکرہ کیا ہے۔ القسم الثانی فی الاحکام الشرعیہ، اس کے تحت انہوں نے حاکم، حکم، محکوم فی، محکوم علیہ اور دیگر احکامات شرعیہ کا تذکرہ ہے۔ القسم الثالث فی القواعد الاصول اللغویہ، اس کے تحت انہوں نے خاص، عام، مشترک، مؤول، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، مفہوم مخالف، مفہوم موافق اور دیگر اصطلاحات کا بمائے امثلہ کے ذکر کیا۔ القسم الرابع فی القواعد الاصولیۃ التشریعیہ، اس چوتھی قسم کے تحت انہوں نے 5 اہم قواعد کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اور پھر ان قواعد کی امثلہ بھی بیان کی ہیں۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے، گویا اس میں پورا فن اصول فقہ کو انہوں نے یکجا کر دیا۔ تو 232 صفحات پر مشتمل یہ کتاب مکتبۃ الدعوہ سے طبع ہے۔ نمبر 63 اصول الفقہ الاسلامی، دکتور وہبۃ الزہیلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، متوفی 1436 ہجری۔ دکتور وہبۃ الزہیلی نے مختلف علوم اور فنون پر بڑی مفید کتابیں تصنیف کی ہیں۔ خاص طور پر ان کی تصانیف میں ایک تصنیف ہے التفسیر المنیر کے نام سے، التفسیر المنیر کے نام سے یہ تفسیر اس وقت طبع ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ تمام تفسیر سے متعلق جتنی مباحث، علوم اور تشریح اور توضیح کی ضرورت ہے وہ انہوں نے یکجا کر دی۔ التفسیر المنیر میں آپ کو بیک وقت شان نزول بھی ملے گا، ربط بین الآیات کا تذکرہ، آیات کی تشریح اور وضاحت، فقہی مباحث، فقہا کے مستدلات، فقہا کے دلائل، وجہ ترجیحات اور اسی طرح بلاغت کے نکات۔ اور ایک اہم چیز اس میں ہے آیات سے مستنبط مسائل، ہر آیت سے کتنی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، کتنے مسائل کا استنباط ہو رہا ہے، انہوں نے ذکر کیا۔ میں نے ایک بات شاید پہلے بھی عرض کی تھی، آیت سے جو مستنبط مسائل ہیں اس میں ایک تو یہ التفسیر المنیر، دوسری ایسر التفاسیر ابو بکر جابر جزائری کی، مسجد نبوی کے واعظ ہیں اور ان کی یہ تفسیر بھی مفید ہے، 4 جلدوں میں طبع ایسر التفاسیر، اور ایک یہ التفسیر المنیر دکتور وہبۃ الزہیلی کی۔ اگر کوئی استنباط مسائل میں ان دونوں کو سامنے رکھ کر آیات سے مستنبط فوائد اور نکات ذکر کرے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ ان کی ایک دوسری کتاب ہے معروف ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ، الفقہ الاسلامی و ادلتہ، یہاں وہ کتاب موجود بھی ہوگی۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ پورے فقہ اسلامی کو دلائل کے ساتھ جمع کر دیا، یعنی صرف کسی ایک فقہا کی آراء نہیں ہے بلکہ چاروں فقہا، اس میں آپ کو شوافع، مالکیہ، حنابلہ اور حنفیہ، چاروں فقہا کے مسائل، مذاہب، تفریعات اور ان کی اپنی کتابوں سے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ایک ہے کہ آپ کسی کی فقہ کا مسئلہ کسی دوسری کتاب سے نقل کر دو، عام کتاب جو معروف ہے اس سے لکھ دو، اور ایک یہ کہ تحقیق کے ساتھ ہر فقی کی بات اور ہر فقہ کا مسئلہ اس کے اپنے ماخذ اصلیہ سے باحوالہ ذکر کرو، یہ مشکل کام ہے۔ تو انہوں نے الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں یہ ترتیب رکھی ہے کہ جو بھی آراء نقل کی ہیں چاروں مکتب فکر کے فقہا کی، تو ان کی اپنی کتابوں سے لکھی اور ان کی اصل کتابوں سے باحوالہ اسے ذکر کیا، اس لیے یہ کتاب یعنی نہایت تحقیقی کتاب ہے۔ کتاب کا انداز اور اسلوب بہت آسان ہے۔ کتاب کا اسلوب آپ دیکھیں گے، مثلا یہ شروع کریں گے طہارت ہے، پھر طہارت کے تحت شروع میں کتاب، پھر اس کے تحت ابواب، ابواب کے تحت فصول، فصول کے تحت نیچے ذیلی مسائل، اس طرح ترتیب کے ساتھ انہوں نے یکجا کر دیا۔ اگر کوئی فقہ کو مرتب کرنا چاہے، کسی بھی فقہ کو، چاہے احناف کی ہو یا شوافع کی، اگر وہ ترتیب الفقہ الاسلامی کی رکھیں اور سہل انداز میں اسی کے مسائل کو اردو زبان میں لکھ دیں تو یہ عوام کے لیے ایک مفید کام ہوگا، کیونکہ جامعیت میں، حسن ترتیب میں اور تحقیق کے اعتبار سے ان سے کوئی چیز چھوٹی نہیں، تو اس لیے بڑی مفید ہے۔ اگرچہ اس کا اردو ترجمہ دارالاشاعت نے کیا ہے، لیکن وہ ترجمہ اس سے بات سمجھنا مشکل ہے، وہ انہوں نے زیادہ تر لفظی ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ کر دیا ہے، جس سے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مصنف کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ عموماً ترجمے میں لفظی ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی کتاب کا کوئی ترجمہ کرے تو ترجمہ با محاورہ،
یعنی وہ بات کو سمجھانا چاہے، اور اگر وہ بات نہ سمجھ آئے تو بریکٹ میں بین القوسین میں یا نیچے تشریح میں مصنف کا مقصد بیان کرنا چاہیے۔ ترجمے کا مقصد ہوتا ہے استفادہ، اور استفادہ تب ممکن ہوگا کہ جب آدمی اس کو اپنی زبان میں اس طرح بیان کرے گویا پڑھنے والا سمجھے کہ وہ کتاب اس فن میں لکھی گئی ہے اور اس زبان میں لکھی گئی۔ تو بہرحال اگر آپ اس کو کتاب کو پڑھنا چاہیں تو اردو ترجمہ بھی اس کا طبع ہے، لیکن اس کا اچھا ترجمہ وہ ہے جو اسلام آباد یونیورسٹی سے طبع ہوا ہے، دعویٰ اکیڈمی نے اسے چھاپا ہے، تو اس کی 2 جلدیں میں نے دیکھی ہیں۔ اس سال جب میں گیا تھا تو دعویٰ اکیڈمی کی لائبریری میں وہ 2 جلدیں تھیں، تو اگر ممکن ہو وہ مل جائے، اور یہ ترجمہ تو کام چل رہا ہے، اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو بامحاورہ ترجمہ ہے، مطلوب کی اور مقصود کی اس میں آگاہی ہے، اور بات کا سمجھنا اس میں سہل ہے، تو اگر اس ترجمے کا کوئی مطالعہ کر لے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو میں نے بات کی عرض کی کہ ان کی پہلی کتاب ہے تفسیر المنیر، اور دوسری کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ، تیسری ان کی تصنیف ہے اصول الفقہ الاسلامی، جس کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ یہ اصول فقہ پر کتاب ہے، اس وقت یہ 2 جلدوں میں طبع ہے، 1230 صفحات پر مشتمل یہ کتاب۔ پاکستانی نسخہ اگر مطالعہ کرنا ہو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے طبع ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک تمہید اور 8 ابواب پر یہ کتاب مشتمل ہے، اصول الفقہ الاسلامی۔ شروع میں تمہید ہے جس میں مبادیات فقہ سے متعلق تفصیلی گفتگو ہے، پھر اس میں الباب الاول جو ہے وہ الاحکام الشرعیہ، شرعی احکامات کے بارے میں ہے، اور الباب الثانی طرق و استنباط الاحکام من النصوص، کہ نصوص سے احکامات کا استنباط کس طرح ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ الباب الثالث مصادر الاحکام الشرعیہ، شرعی احکامات کے جو مصادر ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ الباب الرابع النسخ، نسخ سے متعلق گفتگو ہے۔ الباب الخامس تعلین النصوص، نصوص کے لیے علت بیان کرنا اور نصوص سے استنباط کا طریقہ کار اور علت کی اقسام۔ الباب السادس مقاصد الشرعیۃ العامہ، شریعت کے جو عمومی مقاصد ہیں وہ کون سے ہیں۔ اور الباب السابع الاجتہاد والتقلید، اجتہاد اور تقلید کے بارے میں گفتگو ہے، آیا اجتہاد اس وقت ہوگا یا نہیں، تقلید کی ضرورت اس وقت کتنی ہے۔ الباب السامع التعارض والترجیح، تو گویا یہ کتاب ایک تمہید پر اور یہ 8 ابواب پر مشتمل ہے۔ جامعیت کے اعتبار سے، تحقیق اور تدقیق اور استناد کے لحاظ سے یہ کتاب بے نظیر کتاب ہے۔ اس میں متقدمین متاخرین کی کتب اصول فقہ کا نچوڑ ہے، یعنی انہوں نے تمام مباحث کو اپنے انداز میں جمع کیا، جیسے قرآن کریم کی تفسیر میں سب مواد یکجا کیا، فقہ کا سارا مواد الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں جمع کیا، تو اصول فقہ کی سب مباحث کو انہوں نے اصول الفقہ الاسلامی میں جمع کیا۔ تو اگر کوئی شخص اس کتاب کا مطالعہ صحیح معنوں میں کر دے تو اسے فی الجملہ کسی اور کتاب کے مطالعے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اس فن کو پڑھنے پڑھانے والے حضرات سے درخواست ہے کہ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا ان کی یہ تیسری کتاب ہے اصول الفقہ الاسلامی۔ ان کی ایک چوتھی مفید کتاب ہے آثار الحرب فی الفقہ الاسلامی، کہ جنگ کے بارے میں احکامات، فقہ اسلامی میں جنگ کے احکامات کیا ہیں، قیدیوں کے بارے میں احکامات، غنیمت سے متعلق مسائل اور دیگر جو اس سے متعلق مسائل ہیں انہوں نے یکجا کیے۔ اسی طرح ان کی ایک 5ویں کتاب ہے الفقہ الاسلامی فی اسلوبہ الجدید، کہ فقہ اسلامی کو جدید اسلوب کے مطابق انہوں نے ذکر کیا، آج کے دور میں اس سے استفادہ کیسے آسان ہو۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے العلاقات الدولیہ فی الاسلام، اور ایک العقوبات الشرعیہ و اسبابها، اس میں انہوں نے شریعت کے اندر جو سزاؤں کا تذکرہ آیا ہے اور ان سزاؤں کے جو احکامات ہیں، حدود کے جو احکامات ہیں، ان حدود کا نفاذ اس کو انہوں نے ذکر کیا۔ تو بہرحال یہ 63 نمبر پر کتاب تھی اصول الفقہ الاسلامی۔ 2 کتابیں میں اور عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ 65 کی تعداد مکمل ہو جائے۔ 64 نمبر پر ایک مفید کتاب ہے تیسیر علم اصول الفقہ، تیسیر علم اصول الفقہ، یہ عبداللہ بن یوسف بن عیسیٰ کی تصنیف ہے۔ عبداللہ بن یوسف بن عیسیٰ کی تصنیف ہے جو ایک جلد میں مؤسسۃ الرسالہ سے طبع ہے۔ کتاب کے نام ہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتاب علم اصول فقہ کو اس میں آسان کر کے بیان کیا گیا۔
اس کتاب کے اندر انہوں نے 4 مباحث کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مباحث الاحکام، مباحث الاحکام، اس کے تحت احکام کی بحث، محکوم علیہ، محکوم بھی، حکم کی اقسام، فرض، واجب، سنت اور دیگر اس سے متعلقہ مباحث ذکر کی ہیں۔ پھر انہوں نے ادلۃ الاحکام، دوسری جو بحث کی ہے، پہلی بحث تھی مباحث الاحکام اور دوسری بحث ہے ادلۃ الاحکام۔ ادلۃ الاحکام کے تحت انہوں نے قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استصحاب حال، مصالح مرسلہ، عرف و عادت، قول صحابی، شرائع من قبلنا، یہ جو معروف موضوعات ہیں قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استصحاب حال، مصالح مرسلہ، عرف و عادت، قول صحابی اور شرائع من قبلنا، اور اسی طرح مقاصد شریعت، اس کو انہوں نے اس کے تحت بیان کیا۔ تیسری انہوں نے مباحث کیے قواعد الاستنباط، استنباط کے قواعد، کہ استنباط کن کن سے ہوگا، اس کے تحت انہوں نے خاص، عام، مشترک، مجمل، مؤول، عبارت النص، اشارت النص، یہ جو فقہ کی مباحث ہیں اس میں اس کو آسان انداز میں ذکر کیا۔ اور چوتھی انہوں نے بحث کی ہے الاجتہاد والتقلید، اجتہاد اور تقلید سے متعلق گفتگو ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب بھی بڑی مفید ہے، تو اگر ممکن ہو اسے مطالعے میں رکھا جائے تو نام ہے تیسیر علم اصول الفقہ۔ 65 نمبر پر دراسات فی اصول الفقہ، دراسات فی اصول الفقہ، یہ دکتور علی احمد کی تصنیف ہے جو 1 جلد میں ہے، اور مجلۃ الجامع الاسلامیہ مدینہ منورہ سے طبع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جو بحث کی ہے، نمبر 1 افعال عباد پر، بندوں کے جو افعال ہیں ان کی اقسام کیا ہیں اور ان کا حکم کیا ہے، سب سے پہلے اس پر گفتگو ہے۔ پھر تعلیل الاحکام، تعلیل الاحکام کے تحت احکامات کی علت، ان احکامات کے عنوانات اور اس سے متعلقہ مباحث ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اجماع، قیاس، اجتہاد، تقلید اور اہداف شریعت، اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے 65 اصول فقہ پر لکھی ہوئی کتابوں کا تذکرہ کر دیا۔ اس سے پہلے الحمدللہ فقہ حنفی کی 122 کتابوں کا تذکرہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد متون مالکیہ اور اس پر لکھی گئی شروحات، متون شوافع اور اس پر لکھی گئی شروحات، متون حنابلہ اس پر لکھی گئی شروحات، اور یہ اصول فقہ پر 65 کتابیں، تو یہ تقریباً 250 کتابوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب اصول فقہ پر اگر کوئی اردو زبان میں پڑھنا چاہے، یہ سب تو عربی کتابیں ہیں، اردو زبان میں اگر کوئی اصول فقہ کی معلومات حاصل کرنا چاہے تو وہ کن کتابوں میں پڑھے؟ سب سے پہلے تو وہ یہ کتاب پڑھے آسان اصول فقہ، آسان اصول فقہ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، ہندوستان کے بڑے جید اور متبحر عالم دین ہیں، مختلف علوم اور فنون پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ خاص طور پہ آپ نے ان کی کتاب پڑھی ہوگی قاموس الفقہ، یہ بھی بڑی مفید کتاب ہے، یہاں موجود ہے۔ حروف تہجی کے لحاظ سے انہوں نے فقہ کے اہم موضوعات کی مباحث کو یکجا کیا ہے۔ اسی طرح ان کی جدید فقہی مسائل 2 جلدوں میں ہے، تو اس میں جتنے بھی نئے پیش آمدہ مسائل ہیں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح ان کے فتاوی بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ وہ فتاوی ہیں جو اس وقت طبع ہیں، کہ جو دہلی کے اندر انہوں نے وہاں کے اخبارات میں، رسائل میں جو سوالات پوچھے گئے انہوں نے اس کے جوابات دیے، تو کتاب الفتاوی، تو وہ فتاوی بھی اس وقت اردو زبان میں ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح ان کی یہ کتابیں آسان اصول فقہ، تو یہ نہایت ہی سہل کتاب ہے، اس میں فقہ کی اصطلاحات اور مثالوں کو بہت سہل انداز میں لکھا ہے۔ اس کے بعد کتاب پڑھیں اصول الفقہ، حضرت مولانا عبید اللہ السعدی، حضرت مولانا عبید اللہ السعدی صاحب کی کتاب ہے، ادارۃ المعارف سے یہ کتاب طبع ہے، اصول الفقہ، حضرت مولانا عبید اللہ السعدی۔ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے علوم الحدیث، علوم الحدیث، فن کو سمجھنے کے لیے دونوں کتابیں بڑی مفید ہیں۔
اصول الفقہ میں انہوں نے سب فقہ کی مباحث اور اصطلاحات کو لیا، یعنی قرآن، سنت، اجماع، قیاس میں، اور اس کے تحت جو ذیلی مباحث آتی ہیں، عبارت النص، اشارت النص، یا دلالت النص، یا اقتضاء النص، خاص عام مشترک، ان تمام کو لیا ہے۔ تو اگر ممکن ہو اس کتاب کو بھی مطالعے میں رکھیں۔ اسی طرح ان کی علوم الحدیث، اس میں فن اصول حدیث کو لکھا ہے اردو زبان میں، ہر فن کی اصطلاح، اس کی تشریح اور اس کی مثال، اور اس پہ لکھی گئی کتابیں۔ اردو زبان میں اصول حدیث کو اگر آدمی ابتدا میں سمجھنا چاہے تو پہلے اس کتاب کو پڑھ لے۔ کون سی؟ علوم الحدیث، مولا عبید اللہ اسعدی کی۔ تیسرے اس کے بعد پڑھ لے، اللہ رب العزت نے توفیق دی تھی، یہ کتاب چھپی ہے فقہ اسلامی کے ذیلی ماخذ، میری کتاب ہے، اس میں 8 مباحث پر تفصیلی گفتگو ہے۔ عموماً ان موضوعات پر اردو میں کوئی کتاب تفصیلاً نہیں تھی، یعنی قیاس، استحسان، استصحاب حال، مسائل مرسلہ، عرف و عادت، قول صحابی، شرائع من قبلنا۔ اب یہ عنوانات بڑے اہم ہیں۔ ہمارے ہاں ابتدائی 3 عنوانات پر تو گفتگو ہوتی ہے مدارس میں بھی، قرآن، سنت، اجماع، اور اس کو تفصیلاً پڑھایا جاتا ہے۔ نور الانوار میں بھی یہ تینوں چیزیں رابعہ میں ہیں، اسی طرح اصول شاشی میں بھی آدمی ان کو سمجھ لیتا ہے، لیکن قیاس کی مباحث اور دیگر یہ مباحث تفصیلاً نہیں پڑھائی جاتی، اور نہ ہی کوئی اس میں اتنا غور و فکر کرتا ہے، حالانکہ یہ ذیلی ماخذ ہیں، مسائل کے استنباط اور استدلال میں ان کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ تو اگر ہو سکے تو اس میں ان تمام مباحث کا تذکرہ ہو گیا۔ خاص طور پہ جو نیا ایڈیشن اس کا آیا ہے اس میں عبارات کے ترجمہ بھی ہے، اور اس میں تفصیلی حوالہ بھی ہے، اور اس میں تصحیح بھی ہوئی ہے، اضافات بھی ہیں۔ چونکہ یہ کتاب بھی اکثر جگہ مطالعے کے نصاب میں شامل ہے، جیسے قواعد التفسیر ہے، قواعد الفقہ اکثر جگہ ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی اسی لیے اس پہ دوبارہ کام کیا تھا۔ آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے یہ کتاب دوبارہ طبع ہوئی۔ تو بہرحال اگر آدمی پڑھنا چاہے اصول فقہ کی یہ مباحث ان کتابوں میں جو ہیں تو آپ کے سامنے اس کتاب میں بھی آ جائیں گی۔ اور اگر عربی زبان میں سہل انداز میں کوئی پڑھے کہ عربی میں اصول فقہ کو سہل انداز میں پڑھے، تو ایک ہیں اصول الفقہ للمبتدئین، اصول الفقہ للمبتدئین، اور ایک ہے تیسیر اصول الفقہ۔ تیسیر اصول الفقہ یہ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انور بدخشانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت استاد محترم کو علوم اور فنون میں نہایت تبحر عطا فرمائے، خاص طور پہ فنون کی تسہیل، سہل کر کے بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دور میں ایک بڑا ملکہ دیا، اس لیے درس نظامی کی اکثر کتابوں کو حضرت نے سہل کر کے لکھا ہے۔ تو اس لیے جن ممالک میں ان فنی کتابوں کو نہیں پڑھا جاتا تو ان ممالک کے اندر آج حضرت کی کتابیں وہاں نصاب میں شامل ہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی استفادہ کرنا چاہے سہل انداز میں عربی زبان میں تو اصول الفقہ للمبتدئین سے، اس طرح تیسیر اصول الفقہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس طرح دیگر بھی ان کی تصنیفات چھپ گئی ہیں، اصول شاشی کی تسہیل ہے، اور نور الانوار کی ہے، مختصر المعانی کی ہے، شرح عقائد کی ہے، مقدمہ مسلم ہے، اصول سرخسی ہے، سراجی کی ہے، دیگر جو اہم کتابیں ان سب کی بھی تلخیصات اور تسہیل انہوں نے کر دی ہے۔ خاص طور پہ ان کے منطق کی جو تسہیل ہے وہ بھی مطالعے میں رکھیں۔ منطق کی جو انہوں نے تسہیل کی ہے تو اس میں بھی منطق کی اصطلاحات اور ساتھ ساتھ جا بجا امثلہ بھی ہیں، تو فن منطق جو مشکل معلوم ہوتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے اس کے پڑھنے کے بعد منطق سہل ہوگا۔ ایک وہ کتاب، اور دوسری ایک کتاب ہے اساس المنطق کے نام سے۔ اساس المنطق یہ تیسیر المنطق کی شرح، تیسیر المنطق جو اردو زبان میں اس کی شرح ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے مناظرے کے انداز میں، مباحثے کے انداز میں بڑی علمی چیزیں ذکر کی ہیں، جو اصطلاح بیان کی اس اصطلاح کے نتائج اس پہ مرتب کیسے ہو رہے ہیں، خارج میں منطق کیسے موجود ہے۔ عموماً آج کل یہ سوال رہتا ہے جی منطق خارج میں نہیں، حالانکہ ہے، ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور منطق ہمیں خارج میں نظر آ رہا ہوتا ہے عوام کی زبانوں سے بھی، لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو یہ کتاب مطالعے میں رکھیں، فائدہ ہوگا۔ اساس المنطق کے نام سے، بات سمجھ گئے؟ اساس المنطق، اس میں فن منطق کو سہل کر کے لکھا ہے، ساتھ امثلہ بھی ہیں، اور علمی تحقیقی انداز میں، خاص طور پہ مباحثے کے انداز میں کہ فریق مخالف سے اگر گفتگو ہو تو کس طرح کی جائے۔
تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دی کہ اگر اردو زبان میں آپ نے پڑھنا ہے تو ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں، فائدہ ہوگا۔ اسی طرح فقہ کے بارے میں تفصیلات، فقی مسائل، فقی اصطلاحات، اس کے لیے قاموس الفقہ، قاموس الفقہ اگر مطالعے میں ہو، کوئی فقی اصطلاح سامنے آ جاتی ہے تو عموماً اس اصطلاح کی تشریح اور توضیح اس کتاب میں سامنے آ جائے گی۔ تو یہ اصول فقہ کی کتابوں کا تذکرہ ہو گیا ہے۔